آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں جو کہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں ایز اے وائس چانسلر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ گومل یونیورسٹی میں بھی وائس چانسلر کے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ چلیں آئے ملتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی صاحب سے اور ان سے کچھ سوال جواب کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی طبیعت صحت کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سر اللہ پاک کا شکر ہے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ بس آپ لوگوں نے ریکویسٹ کیا تھا تو ویسے تو میری فرض بھی بنتا ہے، جی سر۔ بٹ لائف کافی بزی ہے، BZU جو ہے نا، جی سر۔ بڑی یونیورسٹی ہے تو 100 بکیڑے ہیں اس کے۔ سر آپ وزیرستان کے چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، کون سی ایسی خوبی یا ایسی اسکل تھی جس نے آپ کو BZU یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنایا؟ دیکھیں میرا گاؤں وزیرستان میں نہیں ہے، وزیرستان سے سیٹل ایریا میں، لیکن وزیرستان سامنے نظر آتا ہے۔ جی سر۔ وہاں میری پیدائش ڈی خان کی ہے، میرا جو تھا نا باپ، میری پیدائش سے پہلے ڈی خان چلا گیا تھا، وہاں امی وہاں سیٹل ہو گئی تھی، تو آئی واز بورن دیئر۔ جی سر۔ بڑا بھی وہاں ہوا، BA کیا۔ دیکھو میں جس پوسٹ پہ بیٹھا ہوں نا، شاید میں ڈیزرو نہیں کرتا، لیکن ایک محنت ہے، ایمانداری ہے، تو اللہ نے صلہ دیا ہے۔ سر کوئی ایسی دعا جو آپ اکثر کرتے ہیں نا، والدین کی دعا، یا کوئی ایسی خوبی جس کی وجہ سے آپ یار ماں کی تو میں نے اتنی خدمت نہیں کی، ماں تو ینگ، کافی اتنی ایج نہیں تھی، مر گئی کینسر سے، لیکن بابے کی میں نے خدمت کی۔ لیکن ماں باپ کے علاوہ دیکھو ہر انسان جو ہے نا، انسانیت، انسان کو انسان سمجھنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ آپ جس مذہب سے بھی ہوں، جی سر، تو آپ میں اخلاق، انسان کی قدر یہ ہونی چاہیے۔ تو کسی کی دعائیں کئیوں کی دعائیں لگی ہوں گی، میں اس پوسٹ تک پہنچا۔ میں پہلے بھی VC رہا، پھر ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہا۔ جی سر۔ میں نے 79 میں ٹیچنگ شروع کی ایز اے لیکچرر، 6 مہینے ایڈ ہاک پہ۔ جی سر۔ اور میں نے کیریئر میں کہا تھا اگر میں ایسوسیٹ پروفیسر بن جاؤں، جو اس وقت 19 گریڈ تب 20 ہے، جی سر۔ تو بس میری میراج ہے ایسوسیٹ پروفیسر بننا۔ میں نے کہا بس بن گیا اس کیریئر میں۔ جی سر۔ اس زمانے میں پروموشنیں بھی کم تھی، آرٹیکلز بھی بہت کم پبلش ہوتے تھے لوگوں کے، کہاں پبلش کریں وہ بھی مشکل تھا۔ میں نے کہا یہ میری میراج ہوگی کہ میں ایسوسیٹ بنوں، تو میں پروفیسر بن گیا اور 3 ٹائمز ڈین رہا ڈیفرنٹ فیکلٹیز کا۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ میں لینگویجز کا بھی ڈین رہا، اس کے بعد سوشل سائنسز کا تو پہلے تھا، اور آخر میں مجھے مینجمنٹ سائنس کا ڈین بنایا گیا۔ تو جب مینجمنٹ سائنس کا ڈین بنا تو پھر 1 سال ہی نہیں کی تھی کہ میں VC بن گیا گومل یونیورسٹی کا، تو وہاں چلا گیا۔ پھر وہاں سے واپس گیا تو چیئرمین صاحب مختار صاحب ہے، بڑا کمپیٹنٹ آدمی، اس نے کہا جی آئی وانٹ ٹو برنگ یو ایز اے ممبر، آپ آئیں گے 22 گریڈ میں؟ میں نے کہا جی ایڈوائزر لے لے 21 گریڈ میں۔ میں نے ایک چیز لائف میں رکھی ہے، اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمیشہ عاجزی کرو۔ جی سر۔ جو اللہ اگر آپ کو 2 گرم روٹیاں اور دال دے رہے ہیں نا، تو شکر کرو کہ یہ مل رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں ہماری بڑے بنگلے یہ وہ، یار اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اگر یہ نہ ہوتی میرے پاس بہت بڑا بنگلہ ہوتا تو میں کیا کر لیتا۔ رب نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہم وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر میں گیا ممبر گیا، ایک ممبر پہلے آیا تھا، تو پھر 2 دن کے بعد مجھے اس بلایا چیئرمین نے، اس نے کہا جی آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہوں گے جب تک وہ پوسٹ فل نہیں ہوتی۔ تو چلا ہی ہم نے 15 میں ریٹائر ہو گیا، 36 سال سروس کے بعد۔ جی سر۔ تو پھر ادھر ادھر میں نے اپلائی کیا، تو ذرا میرا ایک نام تھا، تو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے 2 لاکھ، اور آپ 2 کلاسز پڑھائیں گے، اور آپ کو ہم آفس بھی دیں گے۔ میں نے کہا جی دعا خیر ہے، اس کے بعد تیسری بات ہی نہیں ہے۔ جی سر۔ میرا رب 1 سال کا کانٹریکٹ تھا، اس نے کہا جی سال کا کانٹریکٹ ہے، وہ کبھی 6 کا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، احسان مند ہو۔ جی سر۔ میں نے پڑھایا بہت اچھا، ایک دن بھی میں نے غیر حاضری نہیں کی۔ کبھی پریزیڈنٹ صاحب نے 1-2 اسائنمنٹ مجھے دی جو میں نے کی، اور 3 مہینے کے بعد خدا گواہ مجھے 4 لاکھ سیلری پہ یونیسیف میں 6 مہینے کے لیے ایکسٹینڈیبل تھی جاب ملی۔ میں نہیں گیا، میں نے کہا سیمسٹر چھوڑنا پڑے گا، اسٹوڈنٹ کیا کہیں گے کہ 4 ٹکوں کے لیے اس نے پروفیسر ہمیں چھوڑ گیا ہے۔
اور میں نے کہا پریزیڈنٹ صاحب جس نے مجھے عزت دی وہ عربی تھا، جی سر، سعودی عربین تھا، وہ کیا کہے گا کہ اس کو 4% زیادہ ملے، چھوڑ گیا۔ میں نہیں کیا۔ انہوں نے 2 دن انتظار کیا، تیسرے دن تو لائن میں لوگ کھڑے تھے، اس کو مل گئی یونیسیف کی نان ٹیکسیبل، یس سر، 1% بھی اس پہ ٹیکس نہیں لگنا تھا۔ تو بات یہ ہے کون سا جی قبر میں لے جانا ہے۔ اگر آپ ریالٹی دیکھیں لائف کی، اب میرے پاس 10 کھانے ہوں بوفے میں کھا کچھ بھی نہیں سکتا، تھوڑا جو ہضم ہو سکتا ہے۔ جی سر، تو انسان کی جو ریالٹی ہے وہ تو وہ ہے نا، انسان کی ریالٹی میں تو کچھ نہیں ہے۔ آخر میں ہاتھ میرے بدھے ہوں گے، کفن میں اتار دیں گے، جی سر۔ کہاں گئی وہ گاڑیاں اور کہاں گئی وہ بنگلے، اور تو یہ ہے۔ سر ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر یونیورسٹی کے معیار کو کس حد تک بہتر کر سکتا ہے؟ یار جتنا حد تک کر سکتا ہے، کاش کہ وہ کر سکے۔ دیکھیں قومیں تباہ اور بنتی کلاس روموں میں ہے، جی سر، یہ میری اپنی سیئنگ ہے۔ نیشنز آر بلٹ اینڈ ڈسٹرائڈ ان کلاس رومز، اور اسکول سے شروع ہوتا ہے۔ تو جتنا کر سکوں میں، جیسے BZU ہے، اس کو میں کہوں ایکسپورٹ سے اوپر لے آؤں، جی سر، کاش کے لا سکوں۔ انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات ہے، جب میں گومل کا VC بنا، مجھے ایک شخص ملنے آیا، اس نے کہا دیکھو، عام دوست تھا اور پیارا دوست تھا، اس نے مجھے سرائکی میں بولا کہ دیکھ جیری سیٹ پہ تم بیٹھے ہو، ایک کانٹا دی سیج جی ہوئی، جی سر، لیکن یونیورسٹی آگے نہ جائے پیچھے تو نہ جائے۔ میں BZU کا VC بنوں، اگر یہ آگے نہیں لے جا سکتا پیچھے تو نہ جائے۔ جی سر، تو شکر ہے 1.5 سال مجھے ہو گئے، زیادہ ہو گئے 1.5 سال سے۔ تو شہر میں یا لوگوں سے آپ پوچھ لیں، ظاہر ہے اگر مجھے کوئی برا بھی کہے گا تو بہت لوگ کہیں گے کہ اچھی یونیورسٹی چلا رہا ہے۔ اور میں نے گومل کو بھی 4 سال میں 4.25 سال میں رہا، میں نے اس کو اوپر کافی حد تک اوپر، اس کو بعد میں لوگ کہتے ہیں۔ دیکھو میں اکثر کہتا ہوں ایج شروع ہوتی ہے موت کے بعد، آپ کی کتنی عمر ہے یہ موت کے بعد شروع ہوتا ہے، اور آپ کی ریپوٹیشن شروع ہوتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، یا اگر میں اس عہدے سے جب چلا جاؤں گا پھر لوگ کہیں گے یار اس کی کیسا شخص تھا۔ اب تو ظاہر ہے سامنے کھڑے ہیں، ساروں کو خوش کرنا پڑتا ہے۔ سر ایسی کون سی مشکلات آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں ایز اے VC کہ جہاں پر آپ بھی مجبور ہوتے ہیں، آپ پر اوپر کا پریشر ہوتا ہے؟ ایسے بہت ہیں بیٹا، بہت ہیں۔ دیکھو لائف از اٹ سیلف اے چیلنج۔ پہلے تو آپ زندگی کو ایک چیلنج سمجھیں، زندگی خود چیلنج ہے۔ جی سر، گھر چیلنج ہے، پڑوسی چیلنج ہے، آپ کی صحت چیلنج ہے، آپ کے ساتھ نفس ہے، یہ چیلنج ہے۔ آپ وضو میں ہوں گے، خیال آپ کو گندے آئیں گے، انسان مطلب ہے نا وہ، تو زندگی خود چیلنج ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جان ملٹن نے کہا تھا نا انگریزی میں، of man's first disobedience and fruit of that forbidden tree which brought death to life and all our woes۔ تو میں سمجھتا ہوں جو ہمیں جو حضرت آدم جنت سے نکلا ہے نا اور انسان پیدا ہوا اور واٹ ایور، تو چیلنج ہے، چیلنج، زندگی چیلنج ہے۔ VC شپ میں کئی چیلنجز ہیں، جتنی بڑی یونیورسٹی ہے جتنی اس کے اتنی تقاضے ہیں۔ جی سر، سر ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہاں ٹیچنگ اچھی ہو، کلاسز ہوں، پروفیسر وقت پہ آئیں، تو وہ چیلنج دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ پریشر ہوتا ہے، پولیٹیکل پریشر، ایڈمنسٹریٹو پریشر، جوڈیشری کا پریشر، مطلب ان دا سینس کہ ریونیو کا پریشر، اپنے فیملی کا پریشر۔ ایک بندہ چلا گیا، میری وائف رشتہ دار تھا، وہ وائف کا ماما تھا، اس نے کہا جی یہ کام کرو، تو یہ پریشر ہے، اب کام نہیں ہو سکتا، کام آؤٹ آف دا وے ہے۔ جی سر، اس کا نمبر ہے 5، کوارٹر ہیں 2، جی سر، وائف کہتے دینا ہے آپ نے، تو یہ پریشر ہو گیا نا۔ جی سر، اب انسان تو پھر تو مطلب ہے آپ بیٹھے ہیں، آپ کو جج صاحب نے بلا لیا، وہ آنریبل ہے، عدالت ہے، ادھر آپ کو بخار ہے، آپ کے اور دھندے ہیں، کام ہے، جی جج صاحب بلا رہا ہے، تو یہ چیلنج ہو گیا۔ جی سر، اسے فیس کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ کرنا پڑتا ہے نا، سر آنکھوں پہ جاؤں گا، گورنر صاحب نے مطلب پریشر ہے، CM صاحب کا، یہ تو نیچے MNAs ہیں، یہ پولیٹیکل ہے۔ جی سر، اور کبھی کبھی غلط انسان ہے کو سمجھتا نہیں، پھر مشورہ کرنا پڑتا ہے، پتہ نہیں چلتا میں سائن کروں اپروو کروں کہ نہ کروں۔ جی سر،
تو اور پھر آپ کو پتہ ہے نیپ ہے، اینٹی کرپشن ہے، ان کے ریڈار پہلے تھے نہیں، آج کل تو وی سیوں کے اوپر انہوں نے ایسے رکھے ہوئے ہیں۔ جی سر۔ پہلے وی سی پروفیسر نہیں ہوتے تھے، جی سر۔ لیکن آج کل ہے تو، اور وہ ٹھیک ہے، معاشرے میں کرپشن ہے نا، جی سر، ظاہر سی بات ہے۔ اور وہ بڑی ہے۔ جی سر۔ کاش کہ یہ کرپشن نہ بڑھتی، مافیاز آ گئے، اور مافیا کے 4 ٹیکٹس ہیں۔ میں نے تو مافیا پہ ریسرچ کیا، لکھا نہیں ہے، ان کے 4 ٹیکٹس ہیں، جی سر۔ ہے نا۔ ان کے 4 ٹیکٹس یہ ہیں، پشتو میں مجھے کسی نے سمجھایا، عام شخص تھا، اور میں نے کہا یار کہا تو اس نے ٹھیک، زر زارئی کنجرئی زور، اردو میں سر؟ زر پیسہ، صحیح۔ سونا، قیمت، کیا قیمت ہے بھائی؟ دے دو، کلیکٹر صاحب کی قیمت 4 کروڑ ہے، دے دو۔ جی سر۔ زر زارئی، رونا، پاؤں میں پڑ جانا۔ یس سر۔ یہاں 2 ڈرائیور بھرتی ہوئے، لائسنس جیلی تھے، تو ہم نے اس کو سزا تو نہیں دی، آ کے رونے لگ گئے۔ افسوس بھی ہوا، یہ غریب کہاں جائیں گے، رات کھانا ہے نہیں ہے، تو زارئی ٹھیک ہے نا، زور، تھریٹ، او وی سی صاحب پھر آپ کے بھی بچے ہیں، آپ نے بھی رہنا ہے، آپ گھر سے تو نکلیں پھر۔ زارئی اور کنجرئی، یہ پراسٹیٹیوشن، لڑکیاں، یہ وہ اس کا وہ بھی ایک بڑی اٹریکشن ہے نا۔ تو مافیا کیا، اور مافیا اس ملک میں بڑا مضبوط ہوا ہے، اس پہ اتنی آرگنائز ریسرچ نہیں ہوئی۔ میں نے اکثر کہا ایم فل پی ایچ ڈی کرو اس ملک میں جو مافیا، بٹ بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے مافیا۔ جی سر۔ مافیا اسٹرانگ ہو گیا، کرپشن۔ ایک میں کیس پڑھ رہا تھا، کہتا ہے اس شخص نے کم از کم 24-25 کروڑ تو مارا ہے، کم از کم۔ جی سر۔ یار 25 کروڑ، میں نے اتنی سروس کی، میں 2 کروڑ سے اوپر جا ہی نہیں سکا، جو اگر آپ نے یہ سیونگ، ساری سیلری جو باپ کی طرف سے جائیداد بھی ملی، جی سر، 2 کروڑ مطلب ہے۔ وہ کہتے ہیں اس عام سی ڈیل میں 1-2 مہینے میں اس نے 24 کروڑ مارے، تو بہرحال ٹھیک ہے۔ بٹ آئی ایم ٹرانسپیرنسی ایکٹیوسٹ، اور بات وہی بتائی شروع میں کہ ہاتھ میرے بدے ہوں گے، میں کیوں اپنی اولاد کے لیے غلط کام کروں۔ سر ہمارا پاکستان کا تعلیمی نظام نیچے کیوں جا رہا ہے ایسے ایسے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان کا تعلیمی نظام تو اگر آپ اس کو شروع سے دیکھیں تو کئی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو تعلیم ہے وہ اپنی زبان میں نہیں ہے، جی سر۔ لیکن ٹھیک ہے، انگلش از امپورٹنٹ لینگویج، ہماری انگلش اچھی ہے، وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں تھی نا، وہ بھی انگلش میڈیم کر دیتے آپ، جی سر۔ ٹھیک ہے نا، بچہ تو ہر زبان سیکھ جاتا ہے، لیکن وہ اسکول اچھے نہیں تھے۔ ایک وہ کلاس تھی جس کو ٹھنڈا کوکا کولا ملا، اچھے اسکولوں میں گئے، ایک وہ تھی کہ جس کو گرم پانی بھی نہیں ملا، جو پبلک اسکول ہیں، پیلے اسکول، استاد تھپڑ مار مار کے، مرغا بنا بنا کے لڑکوں کا جو کانفیڈنس ختم کر دیا، ان کو پڑھاتے نہیں تھے، کلاسیں نہیں ہوتی تھی، ڈنڈے کے زور پر۔ اور بڑے باپ کا بیٹا لندن میں پڑھ رہا ہے، یا برن ہال میں پڑھ رہا ہے، یا ایچسن میں پڑھ رہا ہے۔ جی سر۔ تو یہ اسکولنگ سسٹم ایک ہونا چاہیے، کریکولا ایک ہو، وہ ملک کو سلوٹ کرو کہ جس میں غریب اور امیر، ایاز اور محمود ایک ہی اسکول میں پڑھتے، ایک ہی قسم کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ اور یہ ٹرکی میں نے دیکھا، ایران میں دیکھا، یہ کیوبا میں بھی ہے، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ 2 ہاتھ آگے ہوتا ہے، کچھ 2 ہاتھ پیچھے۔ سر آج کا ہمارا اسٹوڈنٹ اتنا کریٹیو کیوں نہیں ہے؟ وہ سوچتے نہیں ہے نئی چیزیں کے بارے میں؟ یار اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ کریٹیو ہے۔ جی سر۔ آج کا اسٹوڈنٹ پہلے سے زیادہ چالاک ہے، زیادہ ہوشیار ہے، اس کا بہت علم ہے، وہ انٹرپرینورشپ میں بہتر ہے، اس کو زیادہ اور ٹریننگ ہونی چاہیے۔ یہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں نا، جی سر، ان کو زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے، ایگزام سسٹم میں فیئرنیس ہونی چاہیے۔ یہ جو آپ سوال کرتے ہیں نا بیٹا، یہ اس کا آسان جواب نہیں ہوتا۔ جی سر۔ آپ کسی بڑے عالم سے پوچھا نا، کسی نے پوچھا کہ یہ عورت کی تعریف کرو، اس نے کہا یہ تو اتنا مشکل سوال ہے، میری زندگی گزر ہے اس کا جواب نہ دے سکوں۔ تو یہ جو آپ کہتے ہیں تعلیم کیوں ہے، اس کا بہت مشکل ہے، تو آپ کی آدھے گھنٹے کی بیٹھک ہے میکسیمم، یہ تو 4 گھنٹے میں ختم نہ ہو۔ لیکن جس ملک کا اسکولنگ سسٹم اچھا ہو، غریب امیر میں فرق نہ ہو، اس کا تعلیمی نظام اچھا ہوتا ہے، اور تعلیم بھی پھر مادری زبان میں، جیسے ٹرکی میں رہا، وہ انگریزی فرینچ بولتے ہیں، سیکھتے ہیں، عربک، لیکن تعلیم ان کی ساری مادری زبان میں ہے، ٹرکش میں۔ تو ہماری اردو یا کچھ ہونی چاہیے تھی،
نہیں تو ریجنل زبان تھی، انگریزی بھی ہو، لیکن انگریزی بھی ٹھیک ہے. اب آئی ایم انگلش رائٹر، میری جتنی انگلش پہ کمانڈ ہے کسی اور زبان پہ نہیں ہے. کیوں؟ مجبوری. جی سر. ہاں، میں ایف اے میں انگریزی میں فیل ہو گیا، ماں روئی اس دن. جی سر. اس کے بعد پھر مجھے ماں نے بیچاری نے 500 روپے پہ ٹیوشن پکڑ دی. ایک کرسچن استاد تھا، اس نے میرا برین واش کیا. اس نے کہا اس ملک میں آپ نے رہنا ہے نا، امپروو یور انگلش اینڈ رائٹ اینڈ اسپیک انگلش. اس نے مجھے یہ کہا کسی میم کا تم بوٹ پالش کرنے پڑے کر لو، انگریزی امپروو کرو. آپ صحیح ٹھیک کہتے ہیں. اس نے کہا کہ پی سی ایس ہے، سی ایس ایس ہے، انٹرویو ہے، سب کچھ انگریزی میں ہوگا. اس نے مجھے کہا بغیر تھا تو یہ ایڈوانس اردو اور غالب کی نظمیں پڑھتا تھا، انگریزی امپروو کر دے. ایف اے میں فیل ہو گیا. اینڈ دین بی اے میں پھر میں نے ہسٹری پولیٹیکل سائنس رکھی. پختونخوا میں ویسے بھی ایف اے کے بعد اردو میڈیم نہیں ہے. جی سر. میڈیم نہیں ہے. جی سر. سر آپ تک رسائی اتنی مشکل کیوں ہے؟ اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، اپنے مسئلے لے کر آنا چاہتے ہیں، آپ تک رسائی بڑی مشکل نہیں ہوتا، ٹائم نہیں ہوتا. دیکھو یہ میرا شیڈیول ہے، میں 33,000 اسٹوڈنٹ ہیں، تو اسٹوڈنٹ اپنے چیئرمین سے ملے، ڈین سے ملے، سیٹ اپ میں انہیں ڈین اور چیئرمین سے ہی مسئلہ ہو تو پھر نہیں ہونا ہے. پھر وہ اور بات ہے، میں نہیں کر سکتا فزیکلی. یہاں 3 کیمپس ہیں، 33,000 اسٹوڈنٹ ہیں، میں وہ فرض سے نکل جاؤں گا جو یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن چلا رہا ہوں نا. جی سر. اس سے بھی نکل جاؤں گا. ہاں کچھ کام میں بڑے بڑے کرتا ہوں، جیسے کلاس روموں میں چلا جاتا ہوں، راؤنڈ لگاتا ہوں. جی سر. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں اب وہ میٹافورک تھیں، وہ آج نہیں ہو سکتی، لیکن آپ ایک وہ رکھے. تو میں اسٹوڈنٹ سے ملتا بھی ہوں یہاں. جی سر. اور کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہے نا، ان کو بھی اب آپ امریکن یونیورسٹیوں میں پڑھیں تو وہاں تو ریکٹر پریزیڈنٹ سے کوئی ڈائریکٹ مل ہی نہیں سکتا. جی سر. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ لیول پہ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ سیدھا وی سی کے پاس، کیونکہ وی سی ٹارگیٹ ہوتا ہے. جی سر. کسی نے گھراؤ کرنا ہے تو وی سی آفس کا پریشر ڈالنا. میں نہ ہوں نا یہاں تو یہ گیٹ نہیں بند ہوتے. جی سر. ایسا ہی ہے. نیچے حرام توبیہ بھی ہے نا، سازش بھی ہے. جی سر. مطلب تو وی سی پہ پریشر ڈالو، کیونکہ وی سی یونیورسٹی کا سب سے پاورفل شخص وی سی ہوتا ہے. سر جو میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے، پاور کی ڈویژن ہونی چاہیے. سر آج کے دور میں آپ کے مطابق ڈگری کرنا زیادہ ضروری ہے یا کوئی سکل سیکھنا زیادہ ضروری ہے؟ دیکھو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، سکل بھی ضروری ہے، ڈگری بھی ضروری ہے. جی سر. بعض ایسی ڈگری ہیں کہ جو سکل ہونا چاہیے، جیسے آپ وکالت کرتے ہیں. سر ایگریکلچر ہے، وکالت میں اگر آپ کو بول نہیں سکتے صحیح، جی سر. تھوڑا ڈرامیٹک انداز میں نہیں بات کر سکتے، جی سر. تو آپ نہ بنے وکیل. جی سر. آپ شرمیلے ہیں، نہ بنے. یہ سکل ہے. جی سر. جیسے ٹیچنگ ہے، ٹیچنگ از این آرٹ. جی سر. ایوری گڈ اسٹوڈنٹ کین ناٹ بی اے گڈ ٹیچر. جی سر. تو یہ مطلب دونوں ہینڈ ان گلوو ریلیشن شپ. سر آن لائن کلاسز کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دیں. سر آن لائن کلاسز اچھی چیز ہے، مجبوری ہے، ہمیں کرنا پڑے گا، لیکن آن لائن ایگزام جو ہے یہ میں نے کئی دفعہ بولا یہ گھپلا بن چکا ہے. بہت ہی زیادہ. کچھ دن پہلے میرا بیٹا ایگزام دے رہا تھا 9th میں، اور میری بیٹی نے MSK اسکاٹ لینڈ سے وہ ساتھ بیٹھی تھی، اس کو ذرا سمجھا رہی تھی. میں نے کہا میرا ایک بھتیجا اسٹیٹس نہیں پاس کر سکتا تھا، 2 دفعہ فیل ہوا، باپ بھی پریشان. آن لائن ایگزام میں 90 نمبر لیے، 90. پھر میں زیادہ کھل کے کیا بات. لاسٹ میں آپ کوئی ایسی نصیحت کرنا چاہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اور پاکستان کے بارے میں کوئی لاسٹ میں نصیحت؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں کہ لو یور کنٹری. میں نے کہا 3 محبت ہو، باقی چوتھی محبت کسی لڑکی سے بھی ہو سکتی ہے، لڑکے سے بھی ہو سکتی ہے، ماں باپ سے. ایک لو یور کنٹری. آج پاکستان ہے تو میں یہاں بیٹھا ہوں. جی سر. ایسے ہی ہے. لو یور کنٹری، ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ لو نالج. جی سر. لو نالج. نالج اسکل ڈگری ہے، نالج ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے پڑھ. اور تیسری بات یہ ہے لو ڈیموکریٹک پروسیس. جی سر. لوکل باڈیز سسٹم ہونا چاہیے. جو دنیا میں جہاں جمہوریت ہے، جہاں گورنمنٹ کنسنٹ سے ہے، ٹھیک ہے نا، وہ زیادہ ترقی کر گئے ہیں. جی سر. آپ دیکھ لیں جہاں کچھ سسٹم ہے گورنمنٹ کی کنسنٹ، تو میں نے یہی تھی. باقی کچھ اور بھی ہوں گی. اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے. صحت کا خیال بہت کریں. وہ کام نہ کریں جس سے صحت خراب ہوتی ہے. جی سر. اگر وہ کوئی عادتیں ہیں بھی تو اوائڈ کیا جائے، اس کو کم کیا جائے. فار ایگزامپل میں صبح اٹھتا ہوں، واک کرتا ہوں، یہ پیچھے 30-40 سال سے واک کرتا ہوں، پیدل بہت پھرتا ہوں، تو شکر ہے میری صحت اس عمر میں
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ فٹ ہیں. گزارا. میں آئی ایم 66. جی سر. اب ینگ تو نہیں ہوں نا، جی سر. لیکن چلا رہے ہیں کبھی ادھر درد کبھی ادھر درد. بچوں کے تو واک ماک چلا رہے ہیں. جی جی. مطلب شکر ہے. تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنی صحت کا، خاص کر ینگ سے صحت کا خیال کرو اور قدرت کو مانو، قدرت کے خلاف مت جاؤ. جیسے میں جلدی سو جاتا ہوں، 10 بجے بس سو جاتا ہوں. کوئی اگر بڑی محفل ہے 1 بجے تو میں اوائڈ کرتا ہوں. گیا بھی تو ایزی نہیں ہوتا. جی سر. جلدی اٹھو، نماز پڑھو، جو رب نے اچھی باتیں بتائی ہیں وہ مذہب بتاتا ہے وہ کرو. جی سر. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت ویری دیا. گڈ. اللہ آپ کو خوش رکھے.